میں اس کو بالکل ایزی کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں عورتوں کو کیا ملے گا اور مردوں کو کیا ملے گا، اگر ہم یہ اور تیسرا کہ عورتوں کے لیے یہاں پر کیوں ڈسکرائب نہیں کیا گیا، اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اللہ نے مرد کی فطرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مردوں کے لیے ریوارڈ بتایا ہے. اور ڈیفینیٹلی اللہ جس نے عورت کو بھی بنایا ہے، اس نے عورت کی نیچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کے لیے جو طریقہ کار یہاں اڈاپٹ کیا ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے اور وہ کہتے ہیں ربا سکوتن ابلغ من کلامن، کبھی کبھی بولنے سے بہتر خاموشی ہوتی ہے. بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی انسان خاموش رہے بجائے اس کے کہ وہ کلیریفیکیشنز دیتا رہے یا وہاں ڈسکرپشنز دیتا رہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بعض دفعہ ایسے کیا کہ جس میں آپ کو دریاؤں کا ذکر ملا، بعض دفعہ جنت کے باغات، بعض دفعہ جنت کے پھل، بعض دفعہ جنت کے مینشنز زلفن، بعض دفعہ جنت کے گھر، آپ کو مختلف اینگل سے جنت کا ذکر ملتا ہے. ایک آیت آتی ہے سورہ شورا میں جس میں آپ کو جنت کا ذکر بالکل الگ اینگل سے ملتا ہے، اجر کی صورت میں ہے لیکن بالکل الگ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریوارڈ مینشن نہیں کیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 40، اور یہ وہ آیت ہے جس کا بہرحال تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو ہم میں سے اکثر خواتین کو مفہوم میں تو آتی بھی ہے. سورہ شورا آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی کہ کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی. قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس میں بدلہ لینے کے لیے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن ملتی ہے. کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو پھر تم بھی ایگزیکٹ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن آگے فرمایا فمن عفا و اصلح، جس نے معاف کر دیا اور کریکشن کر لی. کس چیز کی کریکشن کر لی؟ وہ جس نے غلطی کی تھی اس کو بیٹھ کے سبق پڑھایا، وائٹ بورڈ نکال کے، دیکھو تم نے یہ غلطی کی تھی، پھر میں نے یہ کہا تھا، پھر تم نے یہ کہا تھا، پھر میں نے یہ کہا تھا. افا و اصلح کا مطلب کیا ہے؟ اصلح کا کیا مطلب ہے؟ جو ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوا تھا اس انسان کی زیادتی کی وجہ سے، اس انسان نے، اس مومن نے آگے بڑھ کر اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اپنا کمیونیکیشن، اپنا ریلیشن شپ دوبارہ صحیح طریقے سے مینٹین کر لیا. کہ اللہ نے کہا ہے فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، و اصلح فاجرہ علی اللہ، کوئی ریوارڈ نہیں بتایا. فاجرہ علی اللہ، کیا اجر ہے اللہ کے اوپر یہ بتایا، چھوڑ دیا. ہم پیچھے سے بھی ایک اس چیز کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں توسع ہے، اس میں معاملے کو براڈ کیا گیا ہے. بالکل جیسے فعل کے بعد آبجیکٹ نہیں آتا تو معاملہ براڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس آیت کے مفہوم میں اجر کیا ہے اس کو مینشن نہیں کیا گیا، تو یہاں پر وسعت، اہمیت اجر کی زیادہ ہے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے کہتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا جزا دوں گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. سو اٹ ول بی اے ہیوج سرپرائز. نہ جنت کے باغات ہیں، نہ جنت کے پھل ہیں، نہ جنت کے وہاں محل ہیں، نہ جنت کے مینشنز ہیں، نہ جنت کے واٹر فالز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تحفہ دے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں ہوگا. یہ وہ آیت ہے جس کو بہت بہترین طریقے سے تمام کلاسیکل اسکالرز نے اس آیت کے ساتھ امبیڈڈ رکھا ہے جو سورہ رحمان کی ہے. کہ اللہ نے بعض مقام پر، جیسے یہاں سورہ شورا میں مینشن نہیں کیا کہ اللہ کیا اجر دے گا، اس لیے کہ جو اجر ملنے والا ہے وہ اتنا امیزنگ ہے کہ انسان اس کو دنیا کی ڈائمینشن میں سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اگر عورتوں کے لیے کچھ مینشن نہیں کیا گیا تو اس کی ایک وجہ تمام کلاسیکل اسکالرز نے یہ دی ہے کہ جو آگے ملنے والا ہے اٹس امیزنگ سرپرائز عورتوں کے لیے. تو خوش ہو جائیے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. نیک عورتوں کو بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے. کیا ملے گا؟ اٹس بیونڈ ڈسکرپشن، بیونڈ ڈسکرپشن. دس از دا فرسٹ پاسبلٹی. دوسرا، قرآن میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو تمہارے نفس خواہش کریں گے اور جو تم طلب کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. سورہ فصلت آیت نمبر 31. جو تم خواہش کرو گے. اور اس کی تفسیر میں بعض اسکالرز لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کی پہلے وہ خواہشات پوری کرے گا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو روکتے ہوئے نہیں کی ہوں گی. پہلے اللہ وہ خواہشات پوری کرے گا. پھر جو ان کی نیچر کے حساب سے ان کی خواہشات ہوں گی اللہ وہ پوری کرے گا. اور اس کے بعد ما تدعون، جو انسان مانگتا جائے گا وہ انسان کو ملتا جائے گا. تو جنت میں عورت جو مانگے گی، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، ایک سرپرائز ہوگا عورتوں کے لیے بیونڈ ڈسکرپشن، اور دوسرا مفہوم سورہ فصلت سے اسکالرز نے بتایا ہے کہ عورت جو طلب کرے گی وہ اس کو دیا جائے گا. اور الحمدللہ ہم عورتوں میں یہ ڈائیورسٹی ہے کہ ہم زیادہ تر ایک وقت میں بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، آپ نے دونوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو کس کی لسٹ لمبی ہوتی ہے، بیٹے کی یا بیٹی کی؟ بیٹی کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے. ایئر رنگس بھی چاہیے، رنگس بھی چاہیے، کلپس بھی چاہیے، پونی ٹیلز بھی چاہیے، سینڈلز بھی چاہیے، دوپٹہ بھی چاہیے، پہنا نہیں جاتا چھوٹی سی، سب کچھ چاہیے. اور بچے کے لیے بس آپ نے ایک شلوار قمیض خریدی، ایک سینڈل خریدی، دیٹس اٹ. ابا کی ٹوپی پہن لینا بیٹا، تم نے کون سی روز پہننی ہے. بات ختم. ہم خواتین اپنا سوچیں، ہم کتنا بھی سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے پاس بہت کپڑے، میرے پاس بہت کپڑے، اس مرتبہ میں عید پر ایک ہی سوٹ بنا لوں گی، باقی میں کوئی سے باقی 2 دن پہن لوں گی. پھر جب لینے جاتے ہیں زیادہ تر مطلب ماشاء اللہ بہت ہی متقی خواتین ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا بنائے. لیکن آپ کتنا بھی سوچ کے جائیں کہ آپ ایک سوٹ خرید کے آئیں گے، آپ بہرحال 2 تو خرید کے آ ہی جاتے ہیں، یا تیسرے پہ آنکھیں اٹکی رہ جاتی ہیں. پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہائے کاش لے لیتے، اچھا تھا نا، پتہ نہیں کیوں مس کر دیا. پھر سوچتے ہیں اچھا کل ہی جا کے لے لوں گی پہلی فرصت میں. یہ ہم خواتین کا حال ہے. ہمارے اندر ڈائیورسٹی ہے اور ہم یوزلی ایک چیز نہیں چاہتے. جنت کے نام سے آپ ذرا کبھی آپ بٹھا کر پوچھیں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے، اس کو جنت کا ڈسکرپشن بتائیں گے، جو وہ وہاں مانگو گے وہ ملے گا. آپ ذرا بیٹی سے دیکھیں اس کی وش لسٹ کتنی لمبی ہوگی، اور ذرا بیٹے سے دیکھیں اس کی لسٹ. اگر بیٹا 18 سال کا ہے یا 19 سال کو ٹچ کر چکا ہے تو پہلے تو وہ اماں کو دیکھ کے آنکھیں گھمائے گا، بولوں گے نہ بولوں اماں کے سامنے. زیادہ تر خواتین کی لسٹ لمبی ہوتی ہے، مردوں کی لسٹ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے. جنت کے نام سے مردوں کو صرف حور یاد آتی ہے اور کچھ ان کو یاد نہیں آتا. دس از دیئر نیچر، ویری ٹرو نیچر. اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری نیچر میں ڈائیورسٹی ہے. کچھ مائیں ہیں جن کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اٹس اے ہیوج آزمائش. اللہ تعالیٰ سب ماؤں کی آنکھوں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھے، اور جن کے بچے گئے ہیں اللہ ان کو بہترین صبر کرنے والا بنائے. کچھ مائیں ہیں جن کے ساتھ آپ جنت کی بات کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو جنت میں کیا چاہیے تو وہ اپنے بچے کا نام لیتی ہیں، ان کو اور کچھ یاد نہیں آتا، وہ کہتی ہیں بس مجھے اپنا بچہ چاہیے. کچھ عورتوں سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بس میرے شوہر، بس مجھے یہی والے اتنے اچھے لگتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہوگی خاتون کی، بس مجھے تو یہی چاہیے، میرا دل چاہتا ہے جنت میں بھی یہی میرے ساتھ ہوں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے انسان خوب اپنے ہسبینڈ کو کارڈز پر کارڈ دے رہا ہوتا ہے، پھر لکھتا بھی ہے فار ایور وائف ان دس دنیا اینڈ ان آخرہ. کچھ بچیاں ہوتی ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو جنت میں اپنی پسند کا آئیڈیل شوہر مل جائے. کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو خدا نہ خواستہ ابیوزڈ شوہر ملتے ہیں، جو ان کے ساتھ بہت ہی ابیوسو ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے جنت میں شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں چاہیے شوہر. مختلف ملتی ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ریفائنڈ فارم میں شوہر چاہیے ہوگا. تو عورتوں میں ڈائیورسٹی ہے، اور ہماری ڈائیورسٹی ہماری خوبصورتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، ایک جنرل پرنسپل، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن میں نے جنرلی یہ محسوس کیا ہے عورتوں میں ملٹی ٹاسکنگ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو بھی، اور اگر آپ ہاؤس وائف پلس کوئی پروفیشنل لائف گزار رہی ہیں تو آپ میں تو ایک زبردست قسم کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی. اللہ نے عورتوں کے اندر یہ ڈائیورسٹی رکھی ہے اور یہ ہماری خوبصورتی ہے.
ہمیں صرف مرد نہیں اپیل کرتے، ہمیں اپنی پرائیویسی، ہمیں اپنی انڈیپینڈنس، ہمیں اپنا کمرہ، ہمیں اپنی ہر چیز اپنی مرضی کی جگہ پہ رکھی ہوئی، ہماری اپنی فرینڈز ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ کلوز ایسوسیشن میں ہوتی ہیں، ہماری بہت ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کوئی اس طرح کی چیز مینشن نہیں کی، اس کا مطلب ہے دیر از امیزنگ ریوارڈ. اللہ ہر جنت میں پہنچنے والی عورت کو اس کی چوائس کے مطابق ریوارڈ دے گا انشاءاللہ. بس اللہ ہمیں وہاں پہنچنے والا بنا دے. اور پھر اللہ نے عورتوں میں نیچرل حیا بھی رکھی ہے. اوپنلی عورتیں اس طرح کی ڈسکشنز کے اوپر جو آپ دیکھیں جنرلی نہیں پسند کرتی. اللہ خود حیا میں ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، اللہ نے عورت کو حجاب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی بہت سی نعمتوں کو صرف عورت، وہ جنتی عورت اور اپنے درمیان میں رکھا ہے. اللہ دے گا. حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں کوئی ان میرڈ نہیں ہوگا. جب آپ ینگ بچیوں کو یہ بات بتاتی ہیں، بعض بچے کہتے ہیں اوہ، آپ پتہ ہے ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں شوہر نہیں چاہیے، ہمیں اکیلے رہنا ہے. لیکن ہے اللہ جنت کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. جنت میں کوئی ان میرڈ نہیں ہوگا. اللہ سب کو اسپاؤسز دے گا اور ریفائنڈ اسپاؤسز دے گا. اگر آپ کو اپنا دنیا والا شوہر بھی چاہیے، وہ آپ کو بالکل ریفائنڈ فارم میں ملے گا. ایسا نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ساکس اٹھاتی پھرتی ہیں اور ٹاول اٹھاتی پھرتی ہیں اور کنگا وہیں پھینک دیا، برش وہیں پھینک دیا، وہ اٹھاتا پھرتی ہیں. بالکل الگ ہوگا. تو اللہ کے راستے پر جو اللہ کی بندی اسٹرگل کر رہی ہے، جو عباد الرحمن بننے کی کیٹیگری میں ان تمام آپشنز کو اویل کرتی ہے، وہ تمام محنتیں اور عبادتیں کرتی ہے جو اللہ نے فرض کی ہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں ہر وہ چیز دے گا جو ہم چاہتے ہیں. اینڈ دس ول بی بیونڈ ڈسکرپشن. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بتایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں ہم عورتوں میں چوائسیز جلدی جلدی بدل بھی جاتے ہیں. ہم ایموشنل ہوتے ہیں نا. شادی سے پہلے بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ obsessed ہوتی ہیں. شادی ہو جاتی ہے پھر کس سے obsessed ہو جاتی ہیں؟ بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں پھر. تو ہمیں بہت ویرائٹی ہے، ہمیں بہت ڈائیورسٹی ہے، ہم بہت ایموشنل ہیں، ہماری چوائسیز جلدی جلدی چینج ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے یہ ساری بات سننے کے بعد کہ خواتین بہت کمپلیکسڈ ہوتی ہیں، اب آپ کو غصہ آئے گا یا آپ کہیں گے اعزاز ہے میرے لیے؟ یہ تو غصہ آئے گا. یہ آپ کا آنر ہے، آپ کا کمپلیکس ہونا. وہ مشین جو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت ویرائٹی رکھی ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک کمپلیکس کریشن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ناکارہ کریشن ہے. اللہ نے آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، چیزوں کو ڈسائفر کرنے کی صلاحیت، چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کی صلاحیت، ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کو اگر نہیں بتایا کہ ان کو کیا ملے گا، تو اس میں عورتوں ہی کا فائدہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے ہی سرپرائز ہے. اس میں عورتوں کو ان کی خواہشات کے مطابق، ہر وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی بندگی اڈاپٹ کی اور اپنی آخری سانس تک اپنے رب ہی کی اطاعت پر زندگی کو گزارا، اللہ اس کو جنت میں ہر خواہش پوری کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. مردوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کو حوریں ملیں گی. اچھا، مردوں کو حوریں کیوں ملیں گی؟ اس کے لیے بھی دیکھیں، مردوں کا امتحان، متقی مرد کا امتحان فتنوں والے دور میں بہت مشکل ہے. آپ ذہن میں لے کر آئیے، ہم زیادہ تر اپنے شوہر کے لیے نہیں ریلیٹ کر پاتے ہیں الحمدللہ، حالانکہ سب کے، مجھے امید ہے، نیک پائس شوہر ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. سنڈے والے دن بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں